बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरी आपसे दर्द दिल से ये अपील है, बर्दाश्त पैदा कीजिए। गुस्सा आ जाए तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए। रसूल की इस नसीहत को पल्ले में बांध लीजिए। ला तग़ज़ब, गुस्सा न कीजिए। ये दीन नसीहत है किसके लिए? वआम्मतिहिम, आम लोगों के लिए। कोई छोटा हो तो हम उस पर गज़ब का कहर जो है वो हमारा टूट पड़ता है। ये छोटा है ना, ये गरीब है ना, इसलिए हम उसको डांट रहे हैं, इसलिए उसकी बात को तवज्जो से सुन रही रहे। अल्लाह नाराज़ होते हैं, अल्लाह नाराज़ होते हैं। अल्लाह राज़ी होते हैं उनसे जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ऐसे मुहसिनीन को पसंद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह
رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق العالم کے لیے ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خیر الراحمین ہے. درود و سلام رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت کر. محترم سامعین حضرات، زندگی کے کسی شعبے میں، زندگی کے کسی موڑ پہ آپ غور کریں، آپ کا ہر امر، ہر معاملہ رہنمائی اور خیر خواہی کا محتاج ہے. آپ کو اگر رہنمائی نہیں ملتی، آپ کی اگر کوئی خیر خواہی نہیں کرتا، تو آپ کا کام جو ہے وہ ناممکن ہے. دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ تعمیراتی شعبہ ہے، وہ نجار کا شعبہ ہے، یا وہ قصاص کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں رہنمائی اور لیڈر اور خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے. باپ اپنے بیٹے کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو نصیحتیں کرتا ہے. استاد اپنے شاگرد کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو نصیحتیں کرتا ہے. ماں اپنی بیٹی کے لیے رہنما ہوتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے. تو آج کی ہماری گفتگو اسی خیر خواہی کے معاملات پر ہوگی. نصیحت قرآن و سنت کی روشنی میں. نصیحت ہے کیا چیز؟ نصیحت اس کا مطلب ہے ہمدردی کا اظہار کرنا، اپنے دل کی بات، اپنی زندگی کا جو مغز اور خلاصہ اور حاصل ہے وہ ذکر کرنا. دل سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ اثر رکھتے ہیں. ہمیشہ واعظ کرتے رہنا، ہمیشہ تذکرے کرتے رہنا، کیونکہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے اگر پہلے کوئی نصیحت کرنے والے رہنما بھیجے ہیں تو وہ پیغمبر بھیجے ہیں. دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، الدین والتعامل، دین کے معاملات، دنیا کے معاملات اگر آپ کے اچھے نہیں ہیں تو آپ زندگی بھر یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کبھی بھی اچھے نہیں ہیں.
دنیا جہاں کی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، دنیا جہاں کا علم آپ کے پاس ہے، آپ فلاسفر بن چکے ہیں، آپ پروفیسر بن چکے ہیں، ساری ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، آپ کے ساتھ کچھ سفر کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اپنے معاملات کو شیئر کرتا ہے، اگر آپ کا رویہ اس کے ساتھ درست نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اچھے نہیں۔ اسی رویوں کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر مختلف ادوار کے اندر آتے رہے۔ ابلغکم رسالات ربی، اللہ رب العزت کے پیغامات پہنچاتے رہے۔ وانصح لکم، تمہیں نصیحت کرتے رہے، خیر خواہی تمہاری کرتے رہے، خیر خواہ بن کر زندگی بسر کرنے کا تمہیں درس دیتے رہے۔ اسی طرح پیغمبر فرماتے ہیں وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ میرے پاس علم ہے جو تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا، جو میری نصیحت سے فائدہ لے گا، جو میرے اس ذکر کو یاد رکھے گا، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت الزاریات میں فرماتے ہیں جو نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا اس کی نصیحت کو لے لیتا ہے تو مومنوں کو یہ فائدہ دیتی ہے، نفع دیتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، خیر کو حاصل کر لیتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، یہ جو دین ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا نصیحت، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اس میں ہمدردی کا سبق ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ قال، ہم نے پوچھا قلنا لمن قال، اللہ کے رسول یہ نصیحت کن کن کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ رب العزت کے لیے۔ کیا اللہ رب العزت نے نصیحت کی ہے کہ مرنا میرے ہو کر مرنا، ڈرنا مجھ سے ڈرنا، عبادت کرنا تو میری کرنا، کتاب اللہ کے احکام پہ عمل کرنا تو میری بات پہ عمل کرنا، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے، جس موڑ پہ آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو، زندگی کے کسی شعبے میں آپ کو کسی خیر خواہی کی ضرورت ہو تو کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ للہ، یہی تیری زندگی کا حاصل ہے، یہی تیری زندگی کا مقصد ہے۔ اور جتنے بھی اسلاف آئے ہیں ان کی زندگی کا حاصل مقصد یہی تھا، جب بھی دنیا سے گئے تو مسلمان ہو کر گئے، اس کے ہو کر گئے۔ ولی رسول ہی، اور رسول کے لیے یہ دین نصیحت ہے۔ رسول کی بات حرف آخر ہونی چاہیے، محبت کی انتہا آپ کی رسول ہونی چاہیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ، ہر قول پہ، ہر فعل پہ آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رسول کے فیصلے کے سامنے اس دنیا کے سارے فیصلے ٹھکرا دیے جائیں، رسول کی شخصیت کے سامنے ساری شخصیات کو نیچے گرا دیا جائے، رسول کی حدیث کے سامنے، رسول کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو نیچے کر دیا جائے۔ اس میں تیری خیر ہے، اس میں تیری بھلائی ہے۔ الدین النصیحہ للہ
ولی کتابی، اس کی کتاب کے لیے انسان زندگی بسر کرے، قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط و مربوط ہو جائے کہ قرآن مجید رات سوتا ہے تو قرآن مجید پڑھتا ہے، قیام میں کھڑا ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، گھر میں ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، رات سوتا ہے تو آمن الرسول کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط ہے، کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ اتنا تعلق اس کا مضبوط ہے۔ کیوں نہ ہو اس کا تعلق مضبوط؟ کیونکہ نصیحت کر کے گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو انہیں ہدایت کی راہ پہ چلا دیتی ہیں اور گمراہی سے بچا دیتی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب کے ساتھ اس کا تعلق خیر خواہی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اسی کو مانتا ہے اور کسی کو نہیں جانتا۔ والی ائمۃ المسلمین، یہ تمیم داری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حکمرانوں کے لیے یہ دین نصیحت ہے۔ امیر کی اطاعت، وقت کے حاکم کی اطاعت، امام کی اطاعت، استاد کی اطاعت، والدین کی اطاعت تم پہ فرض ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے امیر، اپنے حاکم کی اطاعت کرے، بغاوت نہ کرے۔ جس نے اپنے امیر، اپنے حاکم کی اطاعت کی ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، جس نے اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے امام کی، اپنے استاد کی نافرمانی کر دی ہے۔ اس کو آگے بڑھاتے جائیں، قیاس کرتے جائیں، جو بھی آپ کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے، جو رہنما ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں گویا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، عام لوگوں کے لیے بھی دین نصیحت ہے، عام لوگوں کے لیے بھی دین خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بایعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور اس عہد پر، اس وعدے پر بیعت کی کہ ساری زندگی میرے رسول نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بیعت اس بات کی لیتا ہوں کہ تمہیں نماز ترک نہیں کرنی۔ دین خیر خواہی ہے، دین تمہاری بھلائی کے لیے ہے، نبی اکرم کی نصیحتیں تمہاری بھلائی کے لیے ہیں۔ نماز پڑھو گے تو اس میں خیر ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو اس میں شر ہے۔ نماز پڑھو گے تو یہ نیکی ہے، اگر نماز نہیں پڑھو گے تم برے ہو۔ نماز پڑھو گے تم برائی بے حیائی سے رک جاؤ گے، نماز پڑھو گے تم اللہ والے بن جاؤ گے۔ میں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی اقام الصلاۃ، نماز پڑھنے پر، نماز قائم رکھنے پر، نماز کی حفاظت پر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بیعت اس بات پہ ہوئی وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، جو فریضہ ہے مجھ پر زکوٰۃ کا اس کو ادا کروں، مقروض نہ رہنا۔ اور تیسری وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ امیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ مالدار ہیں، وہ وزیر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں یا کسی غریب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، کالے ہوں یا گورے ہوں، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ یہ میں نے رسول کی نصیحت سے سبق حاصل کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں، میرے غلام نے 300 کا گھوڑا خریدا۔ حضرات 300 کا گھوڑا خریدا،
اور پتہ چلا جریر بن عبداللہ البجلی کو، جس نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جس نے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وَالنُّصْحُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ وقت نے دیکھا وہی گھوڑا 400 کا، 500 کا، 600 کا نہیں بلکہ 800 درہم کا خریدا گیا۔ سامعین حضرات، کیونکہ نصیحت انسان کے ہر قول اور ہر فعل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ ہر قول اور فعل جس سے مخلوق کو فساد سے بچایا جائے وہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا خیر خواہ بنا دے۔ اور جو مصلح نصیحت کرنے والے فساد کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ ناصح نہیں ہیں، وہ فسادی تو ہو سکتے ہیں، منافق تو ہو سکتے ہیں، قوم و ملت میں، ملک و ملت میں انتشار کا باعث تو بن سکتے ہیں، ناصح نہیں ہو سکتے۔ نصیحت کرنے والا خیر خواہ، مقرر، واعظ، مبلغ ہمیشہ امت کی خیر خواہی کی بات کرے گا۔ وَعَامَّتِهِمْ، دین دنیا کی اصلاح کرنی ہے عام لوگوں کے لیے، یہ نصیحت عام لوگوں کے لیے ہے۔ سامعین حضرات، بچی کی شادی کا وقت آتا ہے تو ماں اپنی بیٹی کو نصیحتیں کرتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو تسلیاں دیتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو اپنی زندگی کا حاصل بتا دیتی ہے کہ بیٹی گھر کیسے بسانا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے تمام مسائل کا حل اس نصیحت میں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ ہاں، نصیحت ہمیشہ مؤثر وہی ہوتی ہے، النصیحۃ السریہ، جو تنہائی میں بیٹھ کر، کونے گدرے میں بیٹھ کر سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کر، میرے بھائی اس میں تیرا یہ فلاح نہیں ہے، اس میں خسارہ ہے۔ وہ نصیحت ہمیشہ اس بندے کو فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ صحیح معنوں میں نصیحت کا مطلب سمجھیں، دیانتداری کے ساتھ نصیحت کو ادا کیجئے، انصاف کی بات کیجئے، عقیدے کی بات کیجئے، اور ایسی بات کیجئے جیسی باتیں پیغمبر خدا جاتے جاتے اپنی امت کو کر کے گئے۔ کیا فرمایا؟ کہا دنیا میں رہنے والوں، معاذ تھے، میں معاذ تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی، اوصانی، مجھے نصیحتیں کی میرے خلیل نے۔ کیا نصیحتیں کی؟ نماز کو ترک نہ کرنا، نماز کو چھوڑنا نہیں، فرضی نماز کو ترک نہ کرنا، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے۔ شراب نہ پینا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، کسی کا ناجائز مال ہڑپ نہ کرنا۔ میرے رسول نے مجھے نصیحت کی مفرور نہ ہونا، میرے رسول نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اپنی بچوں پہ خرچ کرنا، میرے رسول نے مجھے نصیحت کی ہے، میں ان نصیحتوں کو پلے میں باندھ کر زندگی بسر کر رہا ہوں۔ حضرات، جاتے جاتے رسول کی آخری نصیحت، جس طرح والد اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں تو ساری زندگی بیٹے یاد رکھتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا الصلاۃ، نماز، نماز، وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، جو تیرے ماتحت ہیں، جو تیرے غلام ہیں، جو تیری رعایا ہیں، جو تیرے خادمین ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ رسول کی نصیحت۔ اور پہلے بھی جتنے بھی انبیاء رسل آئے ہیں انہوں نے نصیحتیں کی ہیں اپنی قوم، اپنے بیٹوں کو۔ کیا فرمایا؟ جناب خلیل اللہ علیہ السلام تلقین کرتے ہیں اپنے بیٹے کو،
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ، اے میرے بیٹو، اللہ رب العزت نے تمہیں چنا ہے الدین، اپنے دین کے لیے، اس دین کے لیے جو خیر خواہی کا نام ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے۔ میرے بیٹے، دنیا میں رہنا تو اسلام پہ، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دنیا سے جانا تو اسلام کی دولت ساتھ لے کر جانا، مسلمان ہو کر جانا۔ یہاں یہ نہیں کہ تم دیوبندی بن جاؤ، تم بریلوی بن جاؤ، تم فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بن جاؤ، خدا کے لیے مسلمان بن جاؤ، اسلام والے بن جاؤ۔ سامعین حضرات، یہ خیر کی بات ہے، اس میں خیر خواہی ہے۔ میں آپ کی ہمدردی کرتا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں بھی آپ کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں، حقیقی مسلم بنو۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی جب رحلت کا وقت آتا ہے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کھول لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے۔ حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی، بیٹا دنیا میں رہتے ہوئے میں اور میرا بابا اور میرا دادا جد الانبیاء پیغمبر اس رب کی عبادت کرتا رہا ہے، میں تمہیں یہ نصیحت اور وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بلایا تھا اپنے بیٹے کو۔ یہ سیاہ فام حبشیوں میں لقمان کا شمار ہوتا ہے، اور بہت ساری نصیحتیں لکھی، نصائح بہت سارے بیان کیے۔ نیکی کر بھول جا، ذکر کو اور موت کو کبھی نہ بھولنا۔ اے میرے بیٹے، والد کو چاہیے اپنی اولاد کو نصیحت کرے، بیٹے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک ایک ایسا گناہ، ایسا غلیظ گڑھا ہے جو اس میں گر جاتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ شرک ایسا گناہ ہے جو اس دلدل میں پھنس جاتا ہے وہ کبھی نکلتا نہیں ہے۔ شرک کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے اور ظلم عظیم ہے۔ بیٹا میری نصیحت پلے میں باندھ، اور ساری کائنات کے لیے اللہ نے قرآن میں اس کا درس، اس کی نصیحت، اس کا سبق بیان کیا جو آج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی شرک کی دلدل سے بچا لے، توحید پرست بنا دے۔ جو توحید کے ترانے گاتے رہتے ہیں کلمہ ان کو نصیب ہوتا ہے، بچوں کو وہ پھر توحید کی تلقینیں کرتے ہیں، اور بچے ساری زندگی پھر توحید پہ عمل کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، کہا بیٹا کبھی قرآن مجید کی سورہ لقمان پڑھ لیجئے، بیٹا کبھی تکبر کا اظہار نہ کرنا، بیٹا کبھی بری آواز، اونچی آواز سے نہ بولنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ بیٹا نماز کی تلقین کرتا ہوں، زکوٰۃ کی تلقین کرتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتے رہنا۔ کبھی تیرے دل میں مثقال ذرہ برابر بھی کبر نہ آئے۔ اللہ کی زمین پر کبھی شیخ خوری سے نہ چلنا، فخر نہ کرنا، اللہ نہیں پسند کرتے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو ایسی نصیحتیں وصیتیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جو دنیا میں تو نے مال دیا ہے، وصیت کے مطابق بیٹوں کو چاہیے کہ والدین کی وصیت اور نصیحت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ خیرات کرے، تاکہ اس کو اس کی وصیت کے مطابق جو مال اس نے خرچ کرنے کا درس سبق دیا تھا، بچوں کو سکھلایا تھا، اس کو فائدہ مل سکے، اس کی عاقبت بن سکے۔ دنیا میں وصیت کیا کی رہے، رات نہ گزرے، 2 رات نہ گزرے تیرے سرحانے پہ وصیت لکھی ہونی چاہیے، وصیت نامہ لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، میں نے فلاں سے لینا ہے، فلاں کو بیٹا فلاں اتنا دینا، فلاں مدرسے کو میرے جانے کے بعد اتنا خرچ کر دینا، تاکہ اس کا فائدہ تجھے قبر میں مل سکے۔ سامعین حضرات، میرے رسول نے بچوں کو سبق دیے احفظ اللہ کے، بچوں کو نصیحتیں کی، بیٹا یاد رکھنا، حفاظت کرو گے تمہاری اللہ حفاظت کرے گا۔ سوال کرنا تو اس سے، مانگنا تو اس سے، ڈرنا تو اس سے۔ تقوی کی وصیت کی،
آنے والا آتا ہے مجھے وصیت کیجیے، آپ نے فرمایا اسی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ خوف خدا مجھے بھی عطا فرما، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ، مغفرت ان کے لیے ہے، اجر عظیم ان کے لیے ہے، برکات کا نزول ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشیت الہی جن کے دل میں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، مجھے نصیحت کیجئے، کہا غصہ نہ کیا کر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میں تمہیں کہتا ہوں تو اس سب میں شامل ہو جائے گا جب تو لوگوں کو معاف کرے گا، غصے کو پی جائے گا۔ آج سب سے بڑا عالمیہ غصے کا ہے۔ لا تغضب، بار بار اسی بات کو دہرایا، لا تغضب، بیٹا غصہ نہ کرنا۔ اللہ کے رسول کی اس نصیحت پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میرا معاشرہ سارا اس لپیٹ میں آ چکا ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑا عام ہو چکا ہے۔ سامعین حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصانی خلیلی، مجھے نصیحت کی، میرے دوست نے 3 باتوں کی کہ لأدعوہن، میں ان کو کبھی ترک نہ کروں حتیٰ کہ اموات میری موت ہو جائے، میری موت واقع ہو جائے۔ صوم ثلاث ایام، 3 روزے مہینے کے وہ میں رکھوں، من کل شہر، وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز پڑھا کروں، اور اسی طرح رات سوتے وقت اپنے بستر پہ سویا کروں تو اللہ مجھے توفیق دے میں بھی اور آپ بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں۔ سامعین حضرات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور صحابی آتا ہے جس کے نام معاذ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، کس بات کی؟ الوصیۃ بذکر اللہ بعد الصلاۃ، کہ نماز فرضی کے بعد میں ذکر اللہ کا کروں، یاد اللہ کو کروں۔ اور میرے رسول نے مجھے نصیحت کی، میرے ہاتھ کندھے پہ رکھا، معاذ، اخذ بیدیہ وقال یا معاذ واللہ انی لاحییک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اوصی کا یا معاذ، لا تدعنا فی کل دبر صلاۃ، ہر نماز کے بعد رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس وظیفہ کو ترک نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بھی وصیتیں کی ہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور میرے رسول نے بھی نصیحت کی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حضرات یہ نصیحت اور وصیت کچھ چھوٹا باب نہیں ہے، یہ بہت بڑا باب ہے، اور مخلوق کو فساد سے بچانے والا بہت بڑا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نصح ینسو، خیر خواہی، ہمدردی، یہ ہر انسان کا خاصہ ہونا چاہیے، ہر انسان کی یہ بات ہونی چاہیے، دنیا سے جائے تو وصیت مکتوب عندہ، اس کے پاس وصیت نامہ نصیحت لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے فائدے بہت ہیں۔ ہر قوم، ہر مذہب اپنے رہنماؤں، اپنے پیشواؤں اور اپنے لیڈروں کی وصیتوں اور نصیحتوں پر عمل کر کے ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ خیال رکھنا، اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے، جس طرح رسول کو موقع ملا تو اوصانی خلیلی، آپ بھی اپنے دوستوں کو نصیحت کیجئے، باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کو نصیحت کیجئے، خامد ہونے کی حیثیت سے اپنی عورت کو نصیحت کیجئے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے فاستوصوا بالنساء، عورتوں کو نصیحت کیا کریں، عورتوں کو نصیحت کیا کریں، عورتوں کو سمجھایا کریں، اگر وہ بات مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو بطور نصیحت فاستوصوا بالنساء استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع، میرے رسول نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ ٹیڑھی پسلی اس طرح مڑی ہوئی ہے، اس کو پیار سے سیدھا کیا جا سکتا ہے، سختی سے سیدھی نہیں ہوگی۔
الگ کیجئے، بات بات پہ اپنی بیوی کو سمجھائیے، خامد ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو نصیحتیں کیجئے، نصیحت امیز واقعات سنا دیجئے، نصیحت کے فوائد سنا دیجئے، اس دنیا میں بھی فائدے ہی فائدے اور آخرت میں تو اس کا فائدہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی طرح اتق المحارم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محارم، اپنی نظروں کو، اپنی شرمگاہوں کو اور اپنے آپ کو محارم سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، تم اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حرام سے بچ جاؤ، اس لیے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اللہ توفیق دے، تو فقال اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، مجھے ہر وہ عمل کر لینا چاہیے جس میں آسانی ہو، جس کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ عمل صالح کی تلقین، عمل صالح کا موقع ملے تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق دے۔ اور ویسے بھی نصیحت انسانی حقوق میں سے چھٹا حق ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جب تمہیں کوئی مسلمان ملے تو پہلا حق یہ ہے کہ تم اس کو سلام کہو اور وہ سلام کا جواب دے۔ مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو یہ حق ہے رد السلام، اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اور اسی طرح جب مسلمان کا یہ بنیادی حق ہے کہ مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے، اسی طرح یہ بنیادی حق ہے فَإِذَا دَعَاكَ وَأَخِي، جب تیرا بھائی تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اسی طرح اس کا یہ بنیادی حق بنتا ہے۔ آج میں اپنے معاشرے میں نظر دوڑاؤں تو مجھے یہ حقوق سلب نظر آتے ہیں، حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ حضرات اپنی اولاد کو یہ حقوق بتا دیجئے، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ پڑھنا اور سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، نصیحت کی بات کو لے لینا، یہ مسلمان کا بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اللہ ہم سب کو مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اپنی اولاد کو اگر آپ نے ڈانٹنا ہے، آپ نے تربیت کرنی ہے، تو خلیفہ بن عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کے استاد کو یہ گزارش کی، استاد جی میرے بیٹے کو ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرتے رہنا، استاد ہونے کی حیثیت سے میرے بیٹے کو قرآن مجید اس طرح سکھاؤ جس طرح تم پڑھتے ہو، برے دوستوں سے میرے بچوں کو دور رکھنا، نوکروں سے کیونکہ باعث فساد بری صحبت ہوا کرتی ہے، تقوی سے آری، بچوں کو گوشت، اور اس طرح تقوی سے لبریز کر دینا، میرے بچوں کو تقوی سکھلا دینا، اور اسی طرح بچوں کو کھلانے کی بات آئے تو گوشت کھلانا۔ حضرات خصوصی نصیحت خلیفہ نے یہی کی تھی کہ میرے بچے کو علم، ادب، تربیت سکھا دینا۔ خلیفہ ہشام بن عبد المالک کی وصیت نصیحت بچے کو دیانت داری سکھانا، بچے کو عفت سکھانا، بچے کو شرم و حیا کا پیکر بنا دینا۔ ہارون الرشید نے اپنے بچے کو امین کے استاد صاحب کو تلقین کی، اپنا جگر گوشہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میرا فرض تھا کہ آپ کو دیتا، اور آپ فرما برداری کو فرض قرار دینا، بچے کو ہمیشہ ماں باپ کا، خدا کا اور رسول کا فرما بردار بنا دینا۔ یہ نصیحتیں کی تھی استاد کو چاہیے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اس کا کردار بچوں کے سامنے مثالی کردار ہونا چاہیے، اس کی گفتار بچوں کے لیے درس ہوتا ہے، اس کا لباس بچوں کے لیے تعلیم ہوتا ہے، اس کی بات بچوں کے لیے تعلیم ہوتی ہے، اس کا بولنا، اس کا کھانا بچوں کے لیے تعلیم ہوتا ہے، اس کا پڑھانا بچوں کے لیے سبق ہوتا ہے۔ اس لیے استاد کو ایز اے استاد ہونے کی حیثیت سے اپنے شاگردوں کو اچھی نصیحتیں کرنی چاہیے۔ سامعین حضرات، امام ابن قیم کہا کرتے تھے
اپنے بچے کو آرام پرستی، سستی، کاہلی اور عیش کوشش سے بچا کر متضاد چیزوں پہ لگاؤ۔ بچے کو یہ نہ کہو کہ یہ عیش و عشرت والا بن جائے، بلکہ بچے کو اللہ والا بنا دو۔ سامعین محترم، الحب للہ والبغض فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، محبت کے جذبے میں رہتے ہیں، جو اللہ کے لیے ناراضگی رکھتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ اخلاص والے ہوا کرتے ہیں۔ نصیحت میں تمہیں یہی کرتا ہوں، عمل میں اخلاص پیدا کر، ریاکاری سے بچ جا، زندگی میں تقوی پیدا کر اور تحمل مزاجی سے کام لے، برداشت پیدا کر، شکر اللہ کا زیادہ سے زیادہ کر اور غصہ نہ کیا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پہ عمل کرتے ہوئے نماز کو ترک نہ کرنا، فریضے جو تجھ پر ہیں فرض اس کو ادا کرتے رہنا، عاقبت بھی بن جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ میری مالک ارض و سما سے دعا ہے کہ مالک مجھے نصیحت کا جو باب ہے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کما حق کہو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔